ایسا لگے گا کسی بھی تکلیف کے نقصان کے پہنچنے کا ایسا ڈر جو تمہیں اللہ کی بات ماننے پر مجبور کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ڈر اللہ کا ہے. اور کسی بھی نقصان یا تکلیف کے پہنچنے کا ایسا خوف یا ایسا ڈر جو تم کو اللہ کی اطاعت چھوڑنے پر مجبور کرے، نبی کی سنت چھوڑنے پر مجبور کرے، تم قسم کھا کے کہہ سکتے ہو وہ خوف اللہ کے غیر کا ہے، اللہ کا نہیں، اور وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کچھ نہیں آئی. جو خوف اللہ کی رسول کی اطاعت چھوڑنے مجبور کرے وہ یقیناً اللہ کے غیر کا خوف ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف ہے. تم ڈرو گے کسی اور چیز سے، ڈر کر اللہ کی اطاعت چھوڑو گے، رسول کی سنت چھوڑو گے، اور جب تم سے یوں کہا جائے گا اس سے کیوں ڈر رہا ہے، جب تم سے یوں کہا جائے گا اس سے کیوں ڈر رہا ہے، تو تم یہ کہو گے میں اس سے تھوڑی ڈر رہا ہوں، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو ذریعہ ہے، اسے بھی تو اللہ ہی نے بنایا ہے، اسی طاقت بھی تو اللہ ہی نے دی ہے، میرا تو یقین ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والا تو اللہ ہے. یوں کہو گے اور سنت چھوڑو گے اور حکم توڑو گے، اور پھر یوں کہو گے میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ تو ذریعہ ہے. اور حدیث میں کیا ہے؟ ابن آدم جس سے ڈرے گا وہی چیز مسلط کر دی جائے گی. دھیان سمجھنا، جس خوف سے تم نے اطاعت چھوڑی اللہ کی رسول کی، جس کے خوف سے اطاعت چھوڑی وہی مسلط ہوگا تم پر. حدیث میں ہے جو لوگ نیند کے ڈر سے حکم توڑیں گے تو یوں نہیں کہا جائے گا یہ اللہ سے ڈر رہے ہیں، یوں کہا جائے گا نیند سے ڈر رہے ہیں، تو ان کی نیند ان پر اور بڑھائی جائے گی. یہ نبی کی خبر ہے، نیند اور مسلط ہوگی. جو لوگ شہوت کے ڈر سے حکم توڑیں گے ان پر شہوت مسلط ہوگی. جو لوگ بے عزتی کے خوف سے حکم توڑیں گے ان پر ذلت مسلط کر دی جائے گی. جو لوگ سردی کے ڈر سے حکم توڑیں گے ان پر سردی مسلط کر دی جائے گی. جو لوگ قرضہ، غریبی، تنگ دستی کے ڈر سے حکم توڑیں گے ان پر غریب مسلط کر دی جائے گی. آئی سمجھ نہیں آئی؟ حال سے ڈرنے سے حال مسلط ہوتا ہے. حال سے ڈرو تو حال سے نجات نہیں ملتی. حال سے نجات ملتی ہے جب حال میں اللہ سے ڈرو. کوئی مصیبت میں ہو اور تم نے مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے حکم توڑ دیا تو اس سے مصیبت سے نجات نہیں ملے گی، مصیبت مسلط ہوگی. حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. دیکھو سنو، ارے سننا دوست، کتنے وعدے ہیں قرآن میں ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ہر مصیبت سے نجات دے گا اس کو. نجات تو یہاں ہے. کسی مصیبت سے اگر نجات چاہو تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ دیکھو اللہ کیا حکم دے رہا ہے، وہ حکم پورا کر دو تو اس مصیبت سے اللہ نجات دے دے گا. ہم مصیبت سے باہر نکلنے کے لیے حکم اور توڑ دیتے ہیں تو مصیبت اور بڑھ کر آتی ہے. پھر